ایک اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تمام مرحومین کے لیے، بے وارث مرحومین، شہدائے ملت، علماء کرام، مرجع کرام، خصوصاً رہبر معظم اور خاص طور پر اس عزا خانے کے جو بانیان ہیں، ان کے ممبران ہیں، ان کے گھر کے جتنے مرحومین ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص و میں درود کے پڑھ لیجئے۔ درود پر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابو القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات۔ واجل فراجوں مجمعین۔ مومنات گرامی، بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں اس وقت ہم حاضر خدمت ہیں، کیونکہ اختتام مجلس پر آپ سب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ پرسے میں مصروف ہیں، اس لیے چند گزارشات بی بی کی بارگاہ میں، چند گزارشات پروردگار کی بارگاہ میں کہ آقازادی بہت بڑی مجلس ہے آج، بقائے عزاداری ہیں جناب زینب، تو بس یہی دعا کریں گے کہ آقازادی جو مومنین اور مومنات یہاں تشریف فرما ہیں، پروردگار ان سے اہل بیت بھی راضی ہوں اور وقت کے امام بھی راضی ہوں۔ پروردگار جو مومنات یہاں تشریف فرما ہیں، دلوں میں جو حاجتیں رکھتی ہیں اور جو جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہا ہے، پروردگار سب کی حاجات پہ قبولیت کی مہر سب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اسلام کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرما، فلسطین کو فتح مبین عطا فرما، حق و باطل کی جنگ کے اندر باطل کو فنا فرما، حق کو فتح مبین عطا فرما، علماء حقہ کو طول عمر عطا فرما، بار الہ جو تیری عزاداری کو مٹانا چاہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، مالک جو جہاں جہاں دل میں جو حاجت رکھتا ہے سب کی نام بنام حاجت روائی فرما، ہمیں صحیح اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری کی عبادات سے بچا، جنہوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا ہے پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بچیاں جیسے ابھی امبر کہہ رہی تھی کہ یہ سب خدمت کے لیے یہاں کھڑی ہوتی ہیں، اللہ تمام بچیوں کے نصیب بلند فرما، بار الہ سب بیٹیوں کے نصیب وا کر دے، میرے مالک جو مریض ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اے میرے پالنے والے ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما، اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما، برائے قبولیت حاجات بلندتر صلوات۔
वअज्जल फरजहुम अजमईन। मोमिनात गिरामी, हम जिस मौजूए सुखन पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजूए सुखन है अल्लाह का लश्कर यानी कि हिज़्बुल्लाह। जब मैंने मौजू का नाम बताया तो बहुत सी आंखें खुल गईं, लोगों को लगा शायद फ़लस्तीन और लबनान पर डिस्कशन करूँगी। नहीं बेटा, हर फर्द जो ज़हूर का मुंतज़िर है, हर फर्द जो इंतज़ार ज़हूर कर रहा है, वो अल्लाह के लश्कर का सिपाही है। हिज़्बुल्लाह का मतलब है खुदा का लश्कर। क्या हम उस लश्कर में शामिल हैं? और अगर शामिल खुदा न खास्ता अल्लाह न करे नहीं है, तो हम में कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे हम लश्करे इलाहिया में शामिल हो जाए? समझ आ रही है बात? अब जो सूरह अहज़ाब की आया मुबारका 23 जिसको हमने मुसलसल सरनामा कलाम बनाया हुआ है, इरशाद किरदिगार मिनल मोमिनीन रिजालुन सद्दक़ू, मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया मा अहदुल्लाहु अलैहि, वो वादा कि जो कि उन्होंने अल्लाह से किया है। समझ आ रहा है? कुछ बातें हैं जो बंदों ने खुदा से किए हैं। मोमिनों में से कुछ मोमिन हैं जिन्होंने अल्लाह से वादे किए हैं। अल्लाह कह रहा है कि उनमें से कुछ ने पूरे कर दिए, वमिनहुम मन यंतज़ुर, और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह कह रहा है वमा बद्दलू तब्दीला, ये वो लोग हैं कि जिनके कौल और फेल में ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आती है। समझ आई? गुज़िश्ता मजलिसों में ज़हनों में क्या है? दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक जो चला गया, दूसरा जो इंतज़ार कर रहा है। समझ आ रहा है? जो इंतज़ार कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, और जो चला गया उसने अपना काम कर लिया। समझ आ रहा है? अब जैसे कि हमने अर्ज़ किया कि कौन सा वादा, हमने तो कोई वादा नहीं किया, तो पता चला आलमे अरवाह में वजूद में आने से पहले हम कमिटेड हो गए अहले बैत अतहार से कि मौला जब इंशाअल्लाह आप आएंगे तो मौला हम आपके नासिर और आपका लश्कर बनकर आपके साथ आपके मकसद को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे। अब ये जो लश्कर है, देखो याद रखिए, हर इमाम को एक लश्कर चाहिए। मेरी बात हमेशा से जो मैंने गुफ्तगू की आपसे, कुछ चीज़ें इमाम को खुदा ने दे के भेजी, जो उनकी फजीलतें हैं, जो उनके फ़ज़ाइल हैं, जो अल्लाह ने उनको बहुत बेहतरीन बना के भेजा, ये मिन जानिबे इलाहिया। समझ आया? और बेहतरीन बनने के बाद कुछ चीज़ें इमामों ने खुद अचीव की, जैसे इबादत करके अब्दुल्ला, जैसे शुक्र करके अफजलुश शाकिरीन, जैसे सब्र कर कर बेहतरीन सब्र करने वाला, और जैसे मुश्किलात में सजदा करके नफ्स मुतमइन्ना। ये चीज़ें अहले बैत ने खुद अचीव की। अब बेटा दो काम हो गए, एक जो काम अल्लाह का था वो उसने कर दिया, एक जो काम इमामों का था वो उन्होंने कर दिया। अब पीछे किसका काम बचा? हाँ, बोलना पड़े। आज मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, मुख्तसर पढ़ना है, आज मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो बस इसलिए मैंने बगैर तमहीद के, बगैर इधर उधर की बातें किए हुए फ़ौरन मैंने आपके साथ मौजू को आपके साथ लेकर आ गई। अल्लाह ने बेहतरीन बनाकर, इमामों को फजीलत देकर, काबे को उनका जाए विलादत बनाकर, मक्का और मदीना को उनकी जागीर बनाकर, सफ़ा और मरवा को उनके कदमों के नीचे रखकर, जमजम को उनके पैरों का धोबन बनाकर, कुरान को उनका कसीदा बनाकर,
اشیاء کو، تمام چیزوں کو ان کا ذاکر بنا کر، کائنات پہ ان کی فضیلتوں کو چھا کر، ذہنوں پہ ان کا تسلط بنا کر، دلوں کی دھڑکنوں میں ان کو بسا کر، اپنے چہرے کی جگہ ان کا چہرہ دکھا کر خدا نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اللہ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اس خدا کے ان فضیلتوں کے صدقے میں اہل بیت نے ان کو، اللہ کو مایوس نہیں کیا۔ اگر خدا نے فضیلتیں دی تو انہوں نے ہر فضیلت میں توحید دکھائی، معجزے خود دکھائے، سجدے اللہ کو کیے، کام خود کیے، کریڈٹ اللہ کو دیا۔ اللہ کریڈٹ نہیں چاہتا۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ سمجھنا ہے، یاد رکھیے، سورج پلٹایا، مردہ زندہ کیا۔ ہمیشہ میں بات سمجھاتی ہوں نا، یہ معجزے نہیں ہیں، یہ معجزے نہیں ہیں، یہ چیزیں اپنے امام کی اطاعت کر رہی ہیں۔ ہر چیز امام کی اطاعت کر رہی ہے۔ جب بھی مردہ زندہ کرتے تھے، پتھروں سے کلمہ پڑھواتے تھے، کوئی عبادت کرتے تھے، سورج پلٹاتے تھے، درخت بلاتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب خدا کا شکر ادا کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ مولا کام تو آپ نے کیا، شکریہ اللہ کا، مجلس میں آپ آئی تو آپ ہیں، مگر شکر خدا کا بنتا ہے یا نہیں، اللہ کا بنتا ہے یا نہیں کہ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں معرفت اہل بیت عطا کی۔ پروردگار تیرا شکریہ، یہ فیصلہ تو محشر میں ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط، لیکن پروردگار ابھی تیرا شکریہ کہ جو دنیا میں سب سے بہترین تھے تو نے ہمیں ان کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا، جو دنیا میں افضل المخلوق تھے، تو نے ہمیں جو دنیا میں افضل المخلوق تھے تو نے ہمیں ان کے در پہ بٹھا دیا۔ معجزے امام خود کرتے تھے اور سجدہ شکر اللہ کا ادا کرتے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ لوگ ہمیں توحید سے نہ ملا دیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ پتہ چلا خدا نے ان کو فضیلتیں دے کر اپنا کام کیا، انہوں نے ان فضیلتوں کو کردار میں ڈھال کر دنیا کو معرفت توحید دے کر اپنا کام کیا۔ امام اپنا کر گئے، اللہ اپنا کر گئے۔ اللہ اور امام نے تو اپنے کام کر لیے، تو بیٹا باقی پیچھے کیا بچا ہے؟ پتہ چلا باقی پیچھے جن کا کام رہ گیا ہے وہ کون ہیں؟ ہم لوگ۔ ہم نے کیا کرنا ہے ظہور کے لیے؟ میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹا جب امام آئیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے، اب آپ سارے ظہور کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مولا آئیں گے انشاءاللہ، مولا آئیں گے، مولا آئیں گے، ہم ان کے کام کریں گے۔ بیٹا جب مولا آئیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے بتاؤ انہوں نے آ کے کرنا کیا ہے؟ ظہور ہو گیا، تیاری کر رہے ہو نا، پرسوں 3-4 دن سے میں یہی پوائنٹس بتا رہی ہوں نا کہ کرنا کیا ہے، خود کے اندر کون سی چینجنگز لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کمال ہے بیٹا۔ دیکھو میری بات کو، اس بات کو بڑے غور سے سننا، جیسے امام آپ سے پر امید ہے نا، اور امام آپ کے دلوں پہ کام کر رہے ہیں، ویسے جو دشمن امام ہے وہ بھی آپ پہ کام کر رہے ہیں۔ امام کی کوشش ہے آپ امام سے جڑیں، دشمن امام کی کوشش ہے کہ وہ آپ کو خود سے، امام سے دور کرے۔ اب یہ
فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے سکسیسفل کس کو ہونے دینا ہے. آپ امام کو سکسیسفل ہونے دیں گے یا پھر خدا نخواستہ امام کے دشمنوں کو. اب آپ کہیں گے ہما کیسی باتیں کر رہی ہیں, ہم بھلا امام کے دشمنوں کو کیوں سکسیسفل ہونے دیں, ہم تو امام کے چاہنے والے ہیں. بیٹا, امام کے چاہنے والوں کی سب سے پہلی کوالٹی جو پرسوں میں نے بتائی تھی, سست نہیں ہوتے. کیا کہا تھا؟ سست نہیں, سستی نہیں ہے. امام کا چاہنے والا ایفیشنٹ, جو کام کرنا ہے فوراً. جہاں کاہلی آ جائے وہاں ظہور کا کام رک جاتا ہے. غور کرو, بہت سی فضیلتیں سستی سے چل جاتی ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ بہت سی اچیومنٹس آپ کرنا چاہتے ہیں مگر سست اتنے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سی باجیاں آنٹیاں بیٹھی ہوں گی جو اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے آئی ہوں گی, چلو چلو مجلس میں چلیں, مگر بہت سے نہیں بھی آئے. لیکن جتنے آ گئے ماشاءاللہ, میں یہی تو کہتی ہوں, ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ میری جو بیٹیاں یہاں بیٹھ جاتی ہیں وہ خدا کی خوشنودی کا باعث ہوتی ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ سب سے پہلے دشمن نہیں چاہتا آپ ایکٹیو ہوں, اور آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے خدا کی طرف سے جو بہت بڑی نعمت ہے وہ عزاداری ہے. بڑے بڑے سست محرم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ چلا جو کام ممبر, اسکول, گھر والے نہیں کر سکتے وہ کام اکیلے حسین کر لیتے ہیں. دشمن چاہتا ہے آپ سست ہو, حسین چاہتے ہیں آپ ایکٹیو ہو, آپ کام کریں. اب ظہور کے لیے ماشاءاللہ سے سب تیاری کر رہے ہیں بیٹے. سوال ہونا کیا ہے ظہور میں؟ امام جب آئیں گے, امام نے آ کر کرنا کیا ہے؟ ماشاءاللہ سب تیار ہو کے آئے ہیں یہاں مجلس میں. تیار سے مراد یعنی کہ آپ سب کا گیٹ اپ مجلس والا ہے. کیسے تیار ہو گئے؟ رات کو کپڑے استری کیے, صبح کیے, نکالے. میں یہ والی عام سی تیاری کی بات کر رہی ہوں. سب نے کالے کپڑے پہنے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ سب کو پتا تھا آنے سے پہلے یہاں کرنا کیا ہے. پتا چلا آنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے کرنا کیا ہے. اگر پتا ہو تو تیاری اس کام کے مطابق ہوتی ہے جو ہونے والا ہوتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ اگر کہیں میلاد ہو, آپ مجلس والے کپڑوں میں چلے جائیں, یا مجلس ہو میلاد والے کپڑوں میں چلے جائیں, تو آپ کی تیاری تو بیکار ہو گئی. پھر لوگ کہیں گے کیسا تیار ہو کیا, اس کو پتہ نہیں تھا ہونے کیا والا ہے. تو بیٹا پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہاں جا کے کرنا کیا ہے. تو جو ظہور کی تیاری کر رہے ہو تو بتاؤ, جب ظہور ہوگا امام آئیں گے, تو جب امام نے آنا ہے تو امام نے آ کر کرنا کیا ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا. امام آ کے کیا کریں گے؟ بولے, مجھے 2-3 آنسر چاہیے. ایک آ گیا میرے پاس, جلدی جلدی بولو. کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے, برائی کا خاتمہ کریں گے, دجال کا خاتمہ کریں گے, عدل قائم کریں گے, چینج آف سسٹم کریں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہیں مسلمان تو ہیں سارے, بیٹھ جاؤ. مسلمان تو سارے ہیں. یہ نیا شوشہ ہر دفعہ چھوڑتی ہے. یہ درود پڑھیے محمد والے محمد. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کہ زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ امام آئیں گے, عدل سے دنیا کو پر کریں گے, عدل کریں گے, امام انصاف کریں گے. اسی انصاف کے بریکٹ کے اندر, اسی عدل کی بریکٹ کے اندر کربلا کا بدلہ بھی ہے. اسی عدل کی بریکٹ کے اندر جناب زہرا کا بدلہ بھی ہے.
اسی عدل کی بریکٹ کے اندر جتنے مظالم ہوئے ہیں ان مظالم کو امام جو ہیں ان کا بدلہ لیں گے. یہ سب اس عدل کی بریکٹ میں ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ عدل نافذ کیسے ہوگا؟ یہ عدل کا سسٹم چلے گا کیسے؟ عدل ایک پارٹ ہے نا، امام کے ظہور کا عدل کرنا ایک پارٹ ہے. یہاں جسٹس کون کرتا ہے پاکستان میں؟ کوئی نہیں کرتا. وہ کوئی عدالت کرتا. ویسے کمال آج ہو رہا ہے مجلس میں نے کہا عدل کون کرتا ہے؟ کہ کوئی نہیں کرتا. بھائی ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات. بیٹا آن ایئر جا رہی ہے مجلس. یہ جو منکر و نکیرین کھڑے کر دیتے ہو نا میرے سر پہ، صحیح گیا جملہ، بالکل صحیح گیا. یہ والا واقعی ریکارڈ ہونا چاہیے تھا کہ عدل کون کرتا ہے پاکستان میں. آپ نے کہا کوئی نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو بات بہرحال پھر بھی فارمیلٹی والا عدل، فارمیلٹی والا عدل کون کرتا ہے؟ عدالت کرتی ہے. اب میں اگلا سوال پوچھوں گی پھر تم ایک اور اس کے اندر پخ لگاؤ تو مجھے پتا ہے. عدالت جو انصاف کرتی ہے تو جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کس کے انڈر ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ کے اندر، حکومت کے اندر. میں کیا کروں بیٹا؟ میں تو یہ ایک جنرل بات کری. ظہور پڑھ رہی ہوں، ظہور پڑھ رہی ہوں. کیا کروں؟ ظہور کو پڑھنے میں یہ ساری چیزیں تو اندر آئیں گی بیچ میں. ہے اسٹیٹ کے انڈر عدالت ہوتی ہے، لیکن ایکچولی عدالت کو کسی کے انڈر ہونا نہیں چاہیے. مگر تم لوگ اتنے معصوم ہو جو تم نے عدالتیں دیکھ لی ہیں نا، تو بیٹا تمہارا جو ہے وہ یہ جواب بنتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر ہونا چاہیے. بات بالکل ٹھیک ہے. پتہ چلا کربلا کا بدلہ، جناب زہرا کا بدلہ، کیونکہ جب امام تشریف لائیں گے تو اپنا انٹروڈکشن اپنے نام سے نہیں کرائیں گے بلکہ اپنے مقصد سے کرائیں گے. انا منتقم زہرا، انا منتقم کربلا. امام یہ اپنا تعارف کرائیں گے نا، تو بیٹا یہ تعارف جو ہوگا منتقم والا، بدلے والا، یہ جسٹس کے انڈر آئے گا. اور جسٹس تب ہوگا کہ جب پورے ملک میں وہ نظام ہو کہ جس نظام کے تحت ہر عدل و انصاف کیا جائے. تو ایک ذہن بنا لو بیٹا کہ ظہور کے بعد امام نے آ کر نہ کسی کی نمازیں ٹھیک کرنی ہے، نہ کسی کو دین سکھانا ہے، نہ کسی کو فقہ پڑھانا ہے. اور بہت سب جملہ دے رہی ہوں، جو مکتب اپنے فتوے امام سے سیکھنے کے منتظر ہیں، کہ جو ڈائریکٹ توسل کرتے ہیں امام سے کہ ہمیں درمیان میں کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو سارا وارث امام ہے. بیٹا وارث امام ہوتا ہے، اسکول کا ہیڈ پرنسپل ہوتا ہے، مگر پڑھاتی ٹیچرز ہیں. اگر کوئی کہے نا کہ میں نے ڈائریکٹ پرنسپل سے پڑھنا ہے تو ساری ٹیچریں ہی پہلے پکڑ کے مارتی ہیں کہ ہمیں کس چیز کے لیے سیلریز مل رہی ہیں. تو بھائی سسٹم ولایت کا نظام ظہور بھی ایسا ہی ہے. امام نے آ کے ٹیچنگ نہیں کرنی، ویری کلیئر. امام نے آ کے پڑھانا نہیں ہے، امام نے آ کر نظام حکومت تعمیر کرنا ہے. نظام جب بنے گا اس میں استاد بھی ان کے ہوں گے، ان میں وکیل بھی ان کے ہوں گے، ان میں جسٹس بھی ان کا ہوگا. جب وہ عدل کریں گے تو قاتلان جناب زہرا بھی سامنے آئیں گے اور قاتلان امام حسین بھی سامنے آئیں گے. اور پھر جملہ آئے گا، السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کے خون آپ پہ میرا سلام. اب دیکھنا یہ ہے سمجھ آ رہا ہے؟ اس نظام ظہور میں، حکومت کے نظام میں جہلا کی جگہ نہیں ہے، جاہلوں کی جگہ نہیں ہے. اب اگر میں سوال کروں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کہاں جائیں؟ خبردار کوئی کہے حکومت میں جائیں. ہماری نہیں ہے یہ،
امام کی ہے، اس میں سارے پڑھے لکھے قابل لوگ ہوں گے. تبھی تو 10 سال پہلے کی تقریر ہے رہبر معظم علی خامنہئی کی، تقریر سنا رہی ہوں. دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا ویژن 10 سال بعد بھی افیکٹو ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ تب انہوں نے جملہ کہا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، اپنے بچوں کو داڑھی رکھواؤ، اپنے بچوں کو عمامہ پہناؤ. کسی کو نہیں کہا انہوں نے کہا اپنے بچوں کو قابل بناؤ. پوچھا قابل بنائیں کس لیے قابل بنائیں؟ کہ اپنے بچوں کو اتنا قابل بنا دو کہ جب امام تشریف لائیں تو ہر بڑے مسند پر تمہارا بچہ یا بچی بیٹھی ہو. کیوں کہا مومنوں کے بچوں کو قابل ہونا ضروری ہے. تبھی تو دیکھو بیٹا، علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، اس کا صحیح ڈائریکشن میں ہونا کمال ہے. پڑھ لکھ کر کوئی عالم نہیں بن جاتا جب تک اسے یہ نہ پتا چلے کہ یوٹیلائز کدھر کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ پڑھے لکھے تو قاتلان حسین بھی تھے، بہت معتبر قاتلان حسین بھی بہت معتبر تھے. اسلام کے بڑے بڑے نام وہاں کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں. بہت معتبر قاتلان امام حسین بھی تھے، پڑھے لکھے امام حسین کے قاتل تھے، حافظ امام حسین کے قاتل تھے. تو فیصلہ ہو گیا کہ جاہل نہیں تھے مگر علم کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، علم کی یوٹیلائزیشن صحیح نہیں تھی. ظہور میں سب سے پہلے یہ سیکھو کہ جو پڑھ رہے ہو اسے امام کے لیے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جب تک امام حکومت قائم کریں گے، اس حکومت وہ جو نظام ہوگا، حکومت ہوگی، تمہیں پتہ ہے کیا سسٹم ہوگا؟ وہ وعدہ کر کے بیٹھے نا ہم اللہ سے کہ اللہ ہم منتظر ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو جب ہم منتظر ہیں تو وہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ امام بارگاہ ہے، یہ بغیر سسٹم کے تو نہیں چل رہا بیٹے. پتہ نہیں آپا اب بتائیں، مہینہ پہلے سے کام شروع کیا تو آج عشرہ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک سسٹم ہے نا. انہوں نے کال کی، بچیاں آئیں، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، کسی نے پیسے دیے، کسی نے یوں کہا، کسی نے انتظام کیا. جب سارا سسٹم مرج ہوا تو ایک عشرہ بنا. سمجھ آ رہا ہے؟ جب ایک اتنی سی مسجد کو چلانے کے لیے سسٹم چاہیے تو پورا نظام اسلام جب دنیا پہ نافذ ہوگا تو کیا اس کے لیے سسٹم نہیں چاہیے؟ سسٹم سے پہلے سسٹم میں کام کرنے والوں کا تیار ہونا ضروری ہے. اب بتاؤں، کھلے دل سے جملہ سنیے گا، بور تو نہیں ہو رہے؟ ہر امام کے پاس فضیلتیں بھی تھیں، اللہ کی رضا بھی تھی، مگر امت نہیں تھی، قوم نہیں تھی. اور 12ویں امام کے پاس ماشاءاللہ سے معجزے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اور الحمدللہ قوم بھی ہے. قوم موجود ہے لیکن قوم ابھی اس لیول پہ نہیں آئی جو امام کو چاہیے. پرسوں کی مجلس یاد ہے کہ کچھ پیپرز ہیں جو آؤٹ ہوئے ہیں. سمجھ آیا؟ فقیری ہے مگر صبر کے ساتھ، امارت ہے مگر شکر کے ساتھ، چہرہ ہے مگر سخاوت کے ساتھ. جب تک یہ چیزیں ذات میں نہیں آئیں گی ظہور آسان نہیں ہوگا. بیٹا دیکھو، ہم مسلسل کردار سازی پہ گفتگو کر رہے ہیں. جب تک امام تشریف نہیں لاتے نا، خود کو بچا کے رکھنا ہے. دیکھو بیٹا، کربلا میں جتنے بھی تھے، جتنے بھی، سب میں ایک چیز کامن تھی،
کہ سب کا فوکس کلیئر تھا، ہر ایک کو اپنے مقصد کا پتہ تھا، ہر ایک جانتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پتہ چلا ظاہری طور پہ سب شہید ہو گئے، مگر فتح آج بھی کربلا والوں کی ہے کہ نہیں؟ ظہور کے لیے بھی یہی چاہیے کہ جتنے ہوں ان کا فوکس کلیئر ہو. فوکس کلیئر ہوگا تو کیا ہوگا؟ کام آسان ہو جائے گا. میری جتنی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو نا بیٹا، اگر ہم پوری کربلا کو دیکھیں، کربلا ایک مکمل پیکج ہے، مکمل. جس کو جہاں سے جو درس لینا ہے وہ کربلا سے لے لے، مل جاتا ہے کربلا میں. ایک بات کروں، کربلا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کربلا میں بچے تو موجود تھے مگر بچے نہیں تھے. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کہ بچے تھے ایج وائز، سن وائز، مگر شعور اتنا تھا کہ وہ بچے نہیں تھے. 6 مہینے کا بھی تھا نا، تو اس کو ماں کو نہیں بتانا پڑا کہ تم نے نصرت کیسے کرنی ہے. پتہ چلا یہ تربیت کا اصول ہے. پہلا پڑھاتی ہیں آپ بچوں کو، کھلاتی ہیں، بہترین چیزیں دیتی ہیں، بہترین فیسیلیٹیشنز دیتی ہیں. یہ سب چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں، سب سے پہلے فوکس دینا ہوتا ہے. بچے کو پتہ ہو وہ دنیا میں آیا کیوں ہے، بچے کو پتہ ہو کہ اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے. یہ باتیں بہت ڈرائی ہیں، مجھے پتہ ہے، یہ موضوع ہم سننے کے عادی نہیں ہیں، لیکن بیٹا ابھی بھی نہیں سنو گے تو کب سنو گے؟ ابھی بھی اگر آپ چاہیں کہ وہی اتنا مجمع دیکھو، اتنا مجمع ہے، تو میں آپ کے چٹخاروں کے مطابق مجلس پڑھوں، نہیں ہوگا. کربلا سے سیکھیے کہ ایک 7 سال کا بچہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. ایک 11 سال کا بچہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے سوچ سکتا ہے؟ بیٹا جیسے جناب زینب کے بچوں نے سوچا. آج آپ بی بی زینب کے مہمان ہیں، اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ حق ہے آپ کے پرسے پر علی کی بیٹی کا. سب سے زیادہ حق ہے جناب زینب کا آپ پر. پتہ کیوں؟ سب کے لاشوں پر علی کی بیٹی نے پرسہ دے دیا، مگر 2 لاشیں ایسے تھے جن پر پرسہ دینے والا کوئی نہیں تھا. غربت، غریبی. جب بھی ہم نے تاریخ میں پڑھا، آج نا جتنی میری بہنیں بیٹھی ہو نا بیٹے، یہاں پہ ساری بہنیں بیٹھی، بیٹیوں سے بات کر رہی ہوں. بیٹا اللہ نہ کرے خدا تمہیں کسی امتحان میں ڈالے، اللہ نہ کرے کبھی تمہیں اپنے کسی پیارے کے جنازے پہ ماتم کرنا پڑے. لیکن ایک سوال پوچھوں کہ اگر کوئی جوان مر جائے، کوئی بچہ مر جائے، تو بیٹا اس کی لاش پر وارث کون بنتا ہے؟ آپ ڈھونڈتی بھی جاتی ہیں نا ان کے جنازوں پہ کہ اس کی ماں کہاں ہے، اس کی بہن کہاں ہے. بتانا ذرا مرنے والے کی بہن کون سی ہے، بتانا ذرا مرنے والے کی ماں کون سی ہے. جنازوں پہ رونق دینے کے لیے یا تو ماں موجود ہوتی ہے یا بہنیں موجود ہوتی ہیں. مگر اگر میں سوال کروں آپ سے کہ اگر 2 جنازے ساتھ پڑے ہوں، بہنیں مدینہ میں ہوں، اور ماں رونے سے انکار کر دے کہ میں تو اپنے حسین پہ قربان کر کے آئی ہوں، تو بیٹا پھر اس جنازوں پہ پرسہ کون دے کہ جس پہ رونے والا کوئی نہ ہو؟ تو آج رو کے کہو جناب زینب آپ نے گریہ نہیں کیا، بی بی آپ نہیں روئی، بی بی ہم پرسہ دینے آئے. 11 محرم کو جب ہاتھ پسے پشت باندھ کر بیٹا گزارا گیا نا ان بیویوں کو، جانتے ہو نا واقعہ ذہنوں میں ہے.
جب گزارا گیا ان بیویوں کو لاشوں کے درمیان سے، تو جو راوی حمید ابن مسلم ہے وہ کہتا ہے جس بی بی کی نظر اپنے پیارے پہ پڑتی تھی وہ کیا کرتی تھی؟ کہا جیسے ہی نظر پڑتی تھی وہ خود کو اونٹ سے گرا دیتی تھی، اور اونٹ سے گرا کر وہ اس پیارے کی لاش سے لپٹ جاتی تھی۔ کہتے میں دیکھتا رہا، ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی بی بی ماتم کر رہی تھی۔ اب ذرا نظروں کو بند کرو اور کربلا چلو، تو بے وارث جنازوں کا پرسہ دینے کے لیے بلایا ہے۔ آج امام زمان نے آپ کو بلایا، آج بغیر شرمائے ہوئے بیٹا اس طرح پرسہ دینا کہ وقت کا امام راضی ہو جائے۔ عزادار و راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک لاشا تھا جس کے سینے میں بچی تھی۔ کہنے لگا جیسے ہی اس کی ماں اس لاشے کے قریب سے گزری گر گئی اس پر۔ کہا جیسے ہی وہ ماں گری اس کے بعد ہر بی بی اپنے اپنے پیارے کے لاشے پہ گر گئی۔ سمجھ آ گیا؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے لاشے پہ جناب زینب پرسہ دے رہی تھی۔ کہا تھوڑی دیر بعد میں آ کے گیا، دو کچلے ہوئے چھوٹے چھوٹے لاشیں میدان کربلا میں تنہا پڑے تھے۔ عزاداروں جب یہ دیکھا میں نے ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی ماتم کر رہا تھا، جب میں نے وہ دو چھوٹے چھوٹے لاشیں دیکھے میں نے آواز دے کے پوچھا کیا یہ بے وارث لاشوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کہا جیسے یہ جملہ کہا ایک خاتون جو حسین کے لاشے سے لپٹی تھی اس نے سر اٹھا کر کہا میں زینب زندہ، میرا اونو محمد، میں نے صدقہ کر دیا حسین پر سے صدقہ کر دیا، حسین پر سے صدقہ کر دیا۔ عزاداروں ہم جانوروں کا صدقہ کرتے ہیں، علی کی بیٹی نے بیٹے ہی مار دیے۔ عزاداروں نے امام ساری رات کتابوں میں پتہ کیا جملے لکھے ہیں؟ ساری رات جناب زینب بچوں کے لباس پہناتی تھیں اور بدلتی تھیں۔ جیسے دن میں ایک دو کپڑے پہنائے نا، رات بھر زینب کبھی کرتا پہنا رہی ہیں، کبھی پٹکا کمر سے باندھ رہی ہیں، کبھی سر پہ امامہ رکھ کے دیکھ رہی ہیں۔ یہ میرا جملہ نہ صرف وہی مائیں سمجھیں گے جو بچوں کو ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں۔ جب بچہ تیار ہو کے سامنے آتا ہے نا، ماں اللہ جانے کتنی نظریں اتار دیتی ہے۔ آقا زادی آج لباس کیوں بدل رہی ہے؟ کہا کل یہ چہرے نہیں ہوں گے، آج زینب ماں بن کر آخری دفعہ بچوں کا دیدار کر لے۔ بیٹا بڑی ذمہ داری سے آج جنازہ اٹھانا۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں بس یہ سوچ کے رونا تمہیں مدینے سے اونو محمد کی بہنوں نے بھیجا ہے، ہم نہیں آ سکے، تم ہمارے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ عزاداروں دونوں بچے چلے گئے، ایک نے کہا میں حیدر کرار کا پوتا، کوئی بول رہا ہے جعفر طیار کا پوتا۔ عزاداروں جیسے ہی میدان میں گئے لوگوں نے کیا کہا سنو، لوگوں نے کہا حسین کے پاس سوار ختم ہو گئے، جو مولا حسین نے بچے بھیج دیے۔ بیٹا عربوں میں جو بڑے بڑے جنگجو ہوتے تھے نا، وہ رجز پڑھ کر جنگ لڑتے تھے، رجز پڑھ کر جنگ خانی کیا کرتے تھے۔ عزاداروں کربلا ایسا نہیں تھا میدان جنگ جہاں کوئی رجز پڑھتا، مگر جانتے ہو جنہوں نے رجز پڑھا وہ جناب زینب کے بچے تھے۔ دونوں نے میدان میں آ کے قصیدہ سنایا، کہا ہمیں پہچانو جس نے خیبر اکھاڑا، وہ ہمارا نانا، جسے پر دیے گئے وہ ہمارا دادا۔ عزاداروں پھر تلوار کو لہراتے ہوئے دریائے فرات، کربلا میں دو ہستیاں جو دریا تک پہنچی، ایک حضرت عباس، دوسرا
कौन मोहम्मद। ये दोनों बच्चे दरिया पर पहुँचे हैं, ये दोनों बच्चे दरिया पर पहुँच गए। सवाल पूछूं, बच्चे प्यासे भी हो, 3 दिन से पानी भी ना पिया हो और सिन भी छोटा हो, कसम खा के बताओ पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे? पीना चाहिए था ना। मगर दोनों बच्चे दरिया पे जब पहुंच गए, अचानक आदा के लश्कर में शोर मचा। इनसे एक एक करके ना लड़ना, ये एक एक करके काबू में नहीं आएंगे। आपको पता है 700 का लश्कर अकेले ज़ैनब के बच्चों पे टूट पड़ा। कहीं से तलवार, कहीं से तीर। अचानक छोटे ने चिल्ला कर कहा, मामू अब्बा। इधर अब्बास का नाम आया, उधर हुसैन ने कमर थाम ली। हाय मेरी ज़ैनब का घर, हाय मेरी बहन का घर उजड़ गया, हाय मेरी बहन का घर, मेरी बहन की गोद उजड़ गई। आज़ादारो, आज़ादारो, आवाज़ आ गई, आवाज़ आ गई। हुसैन चले लाशा लेने के लिए। आखिरी जुमला, इसके बाद आप जाने जनाजा जाने। हर माँ की तरह जनाजा उठाएगा, क्योंकि बेटा इनकी माँ ने तो मातम नहीं किया, तुम मातम करके उठाना, ताकि ज़ैनब को पता चले माएँ जनाजे कैसे उठाती हैं। अज़ादारों जैसे ही बच्चों को लेने गए, ज़ैनब ने हुसैन का हाथ पकड़ लिया। भैया तुम ना जाना, मैंने तो सदका किया। हुसैन ने रोका, ज़ैनब से कहा, ज़ैनब हाय घर उजड़ा है। हुसैन गए, हुसैन गए। एक लाशा मौला हुसैन के कांधे पर, एक लाशा हजरत अब्बास के कांधे पर। बेटा करबला में जितनी माओं के बच्चों के लाशें आए ना, जनाब ज़ैनब ने सबको संभाला। कभी अकबर की माँ को, कभी कासिम की माँ को। ये वाहिद माँ थी जो चट्टान बन के दोनों लाशों के दरमियान खड़ी थी। ये वाहिद माँ थी जो चट्टान बनकर दोनों लाशों के दरमियान। अब सुन लो, जैसे ही बड़े पे नजर पड़ी, बड़े का दम निकला हुआ था, छोटे पे नजर पड़ी, छोटा आखिरी सांसें ले रहा था, माथे से खून रवा। अज़ादारों जनाब ज़ैनब ने जैसे ही छोटे को देखा, जैसे ही छोटे को देखा, छोटा बच्चा इशारा कर रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हूँ। बीबी ने कान लगा दिए बच्चे के होठों से। जानते हो छोटे ने क्या कहा? कहा अम्मा, अम्मा मौला हुसैन को मैदान में ना जाने दीजिए। बच्चे के माथे का खून माथे से बह रहा था ना। अचानक बीबी की नजर लिबास पे पड़ी। जैसे ही लिबास पे पड़ी, मोहम्मद से पूछा, बेटा मोहम्मद दरिया पे गए थे? हैं? लिबास गीला था। बेटा मोहम्मद दरिया पे गए थे? जानते वो 7 साल का बच्चा, आंखें खोली अल्लाह जाने कितनी मुश्किल से। माँ की आंखों में आके लगा, जी माँ अब तुम सुन लो ज़ैनब ने क्या पूछा होगा। ज़ैनब ने पता क्या पूछा? बेटा दरिया पे गए थे? कहा जी अम्मा। बेटा पानी तो नहीं पिया? बेटा पानी तो नहीं पिया? छोटे ने आखिरी सांस भरी, अम्मा का सकीना का मशीना। ज़ैनब ने मुंह पीट लिया, हाय उजड़ गई ज़ैनब, बच्चों नाराज़ी हो गई। मातम करके कहो, हाय ज़ैनब,
پلیز ادھر فضا انہیں ادھر کر دو. ان اسٹینڈ چاہیے کیا ضرورت ہے مائک سے یہ اٹھانا پڑے گا شبی